سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ ملکی سلامتی، ترقی و خوشحالی، مقبوضہ کشمیر، فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں۔ 12 ربیع الاول پر گلیاں اور بازار سج گئے، عمارتوں کی خوبصورت روشنیوں سے سجاوٹ، کریا کریا نگر نگر درود و سلام کی صدائیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میلاد النبی کی محافل کا انعقاد، لنگر و نیاز کی تقسیم، مساجد اور امام بارگاہوں میں قرآن خوانی۔ کی قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وزیر اعظم کے بھی قوم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا، 12 ربیع الاول کو اللہ نے روز محشر تک بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کامل ہدایت کا نور عطا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی قوم کو عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بھی قوم کو مبارکباد دی۔ اسلام میں اختیاری تعلیم کا کوئی تصور نہیں، علم کا حصول فرض ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کا حق اور اس کا فراہمی ریاست کا فرض ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی سیرت کانفرنس سے خطاب، کہا تعلیمی نصاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ تعلیم کا حصول ہی قوموں کے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ پاکستان کو تعلیم کے شعبے میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا، دین اسلام مرد و خواتین کی تعلیم کا حکم دیتا ہے، بیٹیوں کو تعلیم سے محروم کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانون بنایا جائے۔ سوشل میڈیا نے نوجوانوں کو بد تہذیبی سکھائی، یکساں نظام تعلیم معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے شہر شہر جلوسوں اور ریلیوں کا انعقاد۔ اسلام آباد میں 180، راولپنڈی میں 108 جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جلوسوں کے روٹ سمیت دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس معطل۔ لاہور گلشن راوی میں سبیل کا انتظام۔ گڑھی شاہوں میں شہریوں کی بونگ پائے، قیمے والے پراٹھے اور پٹھوروں سے تواضع۔ پشاور میں پہلا جلوس میلاد ہاؤس گلبہار سے برآمد۔ کراچی میں صبح سے ہی لنگر کے لیے حلیم اور بریانی کی دیگوں کی تیاری۔ حیدرآباد میں 12 ربیع الاول کا کیک بھی کاٹا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں مقامی تاجر کی طرف سے جلوس کے شرکاء کے لیے 150 من مینگو اور 50 من اسٹرابری ملک شیک تیار۔ شاہکوٹ میں لنگر و نیاز کا بھی خاص اہتمام۔ پنڈ دادن خان میں شہریوں کے لیے حلوہ پوری اور نان چنے کا انتظام۔ راجن پور میں بھی جلوس کے شرکاء کی لنگر سے تواضع کی گئی۔ آئینی ترمیم کا معاملہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے واپسی تک کے لیے مؤخر۔ وزیر اعظم کی واپسی تک دوبارہ اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے رواں ہفتے نیو یارک جائیں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ دورہ امریکہ کے دوران مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ حکومت کے تمام رابطے، تمام کوششیں اور جوڑ توڑ ناکام۔ مولانا فضل الرحمان کو منانے میں ناکامی پر آئینی ترامیم کھٹائی میں پڑ گئیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آئینی ترمیم پر ڈیڈ لاک برقرار۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کہتے ہیں، آئینی ترامیم دلیری کے ساتھ لے کر آئیں گے، اپوزیشن نے گھبرانا نہیں۔ آئینی ترمیم میں کوئی نئی بات نہیں، مساق جمہوریت کا حصہ ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف آئینی ترامیم کی منظوری میں ارتباء پر ناخوش۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیش کی تیاری اور ہوم ورک نہ کرنے پر سینئر قیادت سے نالاں۔ نواز شریف نے جلد بازی کی حکمت عملی تبدیل کرنے اور مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترامیم پر تفصیلی مشاورت کی ہدایت کر دی۔
مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو متحرک، وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا ملاقات میں آئینی ترامیم سے متعلق مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کو دور کرنے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم کے بعد DUI فیس سربراہ سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ بلاول بھٹو اور مولانا کی ملاقات میں آئینی ترمیم پر مثبت بات چیت ہوئی۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس آتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، پیپلز پارٹی اور DUI مل کر معاملات حل کر لیں گے، مولانا کے تمام تحفظات کو دور کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا 21 ستمبر کو لاہور میں جلسے کا معاملہ۔ PTI آج شام ریلی نکالے گی۔ صدر تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز محمود ریلی کی قیادت کریں گے۔ ریلی لبرٹی گول چکر سے شروع ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر کی ملاقات۔ DG نیب لاہور امجد مجید اولکھ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ڈپٹی چیئرمین نیب کی گورنر کو احتساب سہولت سیل پر بریفنگ۔ سردار سلیم حیدر نے ادارے میں کی گئی اصلاحات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ اپنی چھت اپنا گھر، چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری۔ صوبے کی پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب میں 9500 گرین ٹریکٹرز دیے جائیں گے۔ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے لیے MD کیٹ پالیسی کی منظوری۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ پلاٹ کے ملکیتی پیپرز اور شناختی کارڈ کی کاپی پر ہاؤسنگ لون جاری کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں مختلف محکموں میں بھرتیوں کے لیے ایٹا ٹیسٹ کی شرط ختم۔ پولیس، ریسکیو، جیل، جنگلات، ایکسائز اور محکمہ مال کے علاوہ باقی تمام محکموں میں اسکیل 9 تک کی بھرتیاں ایٹا ٹیسٹ کے بغیر کی جائیں گی۔ صوبائی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ ملکی سلامتی، ترقی و خوشحالی، مقبوضہ کشمیر، فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں۔ 12 ربیع الاول پر گلیاں اور بازار سج گئے۔ عمارتوں کی خوبصورت روشنیوں سے سجاوٹ، کریا کریا، نگر نگر، درود و سلام کی صدائیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میلاد النبی کی محافل کا انعقاد، لنگر و نیاز کی تقسیم، مساجد اور امام بارگاہوں میں قرآن خوانی۔ اور پاکستان میں کل جزوی چاند گرہن ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے چاند گرہن کا آغاز 5:41 سے ہوگا۔ پاکستان میں چاند کو گرہن لگنے کا آغاز 7:12 پر ہوگا۔ 7:44 پر چاند گرہن عروج پر ہوگا۔ 8:16 پر چاند گرہن کا اختتام ہوگا۔ چاند گرہن امریکہ، یورپ کے بیشتر ممالک، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی اور مشرقی ایشیا میں